السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لائیو آیا ہوں بہت زیادہ غم کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اور سامنے والا انسان جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ سب سمجھ رہا ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی افسوس ہے اس زمانے میں۔ میں ایک لڑکی کو لے کر آج آیا ہوں کہ ایک عورت جو ہے، ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آتی ہے آپ کے گھر، نکاح میں آتی ہے۔ لیکن اس کو جو ہے اس زمانے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بالکل سمجھیے کہ لونڈی باندی نوکر سمجھا جا رہا ہے۔ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنا، اس کے ساتھ ظلم کرنا، روٹی جل گیا اس کے اوپر ڈانٹ دینا، کھانا کبھی کبھی لیٹ ہو جانا اس کے اوپر ڈانٹ دینا، پورے گھر کے کپڑا وہ اکیلے دھولے گی۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں حق پہ چل رہا ہوں، بھائی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر عورت نہیں چاہے آپ کے بچوں کے دودھ پلانا تو شوہر کا یہ کام ہے کہ وہ کہیں سے دودھ کا انتظام کرے۔ اور اس زمانے میں لڑکیوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ کیا بتائیں۔ ایک سیکنڈ میں اس کو جو ہے ڈانٹ پڑتی ہے گھر پہ۔ مطلب اس کے پاس بھی دل ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دل ہو اس کو بھی درد ہوگا 100%، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو درد نہیں ہوتا ہے؟ جو چاہے آ کے ڈانٹ دیتا ہے، جو چاہے۔ کچھ ساس ایسی ہوتی ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے اس لڑکی سے تو مطلب اس قدر خفا ہوگی جیسے کہ اس نے کبھی غلطی کیا ہی نہ ہو۔ مسٹیک ہو گیا، وہ لڑکی جائے گی کہ غلطی ہو گئی منانے، زبردستی پیر دبانے تو پیر کھینچ لے گی۔ اچھا آپ ایک بات سوچو، اگر آپ کی بیٹی ہوتی، اگر آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ ایسے ہی کرتے کہ اس سے اتنے زیادہ ناراض ہو جاتے کہ ایسے بیہیویئر کرتے کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ بھائی وہ گھر میں اکیلی ہے، وہ اپنے سارے رشتہ دار، سارے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے، تو آپ لوگ ایسے مطلب بیہیو کیجئے نا کہ اس کو تکلیف ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے بھلے وہ لڑکی کمزور ہے لیکن اس کا رب کمزور نہیں ہے۔ آپ جو ظلم کرتے ہو نا 100% آپ کے گھر سے برکت جائے گی اور آپ بھی چین سے نہیں رہو گے، اور لاسٹ میں تو قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا ہی۔ اس لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں آج کے گھر والوں سے، سسر ہو یا ساس ہو یا دیور ہو یا نند ہو، ایک معصوم سی لڑکی پہ ظلم مت کیجیے۔ اور لڑکیوں کو بھی کہنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی اتنی آپ بات مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا، اللہ اگر الاؤ کرتے کسی اور کو سجدہ کرنا، تو وہ ایک بیوی کو کہتے کہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن ایک اللہ کا سجدہ کرنا ہے اس لیے الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ روٹی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بلاتے رہے، وہ کھانا بنا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، کچھ کام میں بزی ہے تو سنتی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ روٹی اگر بنا رہے ہو، یہ حدیث میں ہے، اگر آپ روٹی بنا رہے ہو، آپ کی روٹی جلنے کا خوف ہے، جل رہی ہو، اگر آپ کے ہسبینڈ نے آواز دیا پھر بھی آپ کو ان کی بات ماننا ہے، روٹی کو چھوڑ دینا ہے اور جانا ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بس 5 کام آپ کر لیں۔ 5 کام آپ جب کر لیں گے تو جنت کے جس دروازے سے آپ جانا چاہے بالکل اجازت ہوگی۔ نمبر 1، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔
पाकी की हालात में। नंबर 2, शौहर का कहना माने। नंबर 3, रमज़ान का रोज़ा रखे। नंबर 4, शौहर की माल की हिफाजत करे। नंबर 5, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। अगर ये 5 काम आप कर लेते हैं तो आप जन्नत के जिस दरवाजे से भी जाना चाहे आप जा सकते हैं। ये तो बात हो गई अब औरतों के ऊपर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ये 18-19 साल के जो बच्चे हैं, 20-22 साल के, उनके ऊपर आ जाते हैं जो मेरे एज के हैं। माँ बाप को इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हैं कि उनको ये नहीं लगता है कि मैं भी कभी माँ बाप बनूंगा, मैं भी कभी बाप बनूंगा। याद रखना, आज के जो भी बच्चे परेशान करते हैं ना बाप को, तो कल आप भी एक परेशान बाप ही बनेंगे। हदीस में है कि एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। एक सहाबी थे जो बहुत ज़्यादा नमाज रोज़ा सब कुछ रखते थे, वो सब कुछ, लेकिन जब उनके मौत का वक्त आया तो समझिए कि रूह ही नहीं निकल रहा था उनका। तो फिर उनकी बीवी दौड़ती हुई गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कही कि या अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर का रूह नहीं निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देखे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके माँ बाप ज़िंदा है। तो उनकी शौहर, उनकी हस्बैंड, उनकी बीवी बोली कि सिर्फ इनकी मम्मी ज़िंदा है, इनकी अम्मी ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाओ। जब उनकी माँ को बुलाया गया तो पूछा गया कि आखिर क्या आपको इनसे कोई नाराज़गी है, कोई तकलीफ़ है? तो उनकी माँ मालूम है क्या बोली? उनकी माँ बोली कि या अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा बहुत नेक है, सब कुछ नमाज रोज़ा सब कुछ करता है, लेकिन मेरे ऊपर अपनी बीवी को फौक़ियत देता है, मतलब दर्जा ऊपर देता है। मान के चलिए माँ है और आपकी बीवी है, और वहाँ पे आप ज़्यादा केयर अपनी बीवी का कर रहे हैं, फौक़ियत दे रहे हैं उसको, कभी कभी दिखावा के लिए भी ये तो ऐसा वैसा, मतलब ऐसा आप ट्रीट कर रहे हैं जिससे माँ के दिल को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि अभी तो आपके पास जवानी है, अभी बिल्कुल आप हैंडसम हो, आपका सेहत ठीक है, लेकिन ये सेहत का कोई ठीक नहीं होता है। अगर आपकी वजह से आपकी माँ की तकलीफ़ तो दूर की बात है, अगर आह भी निकल गया ना, तो मालूम है क्या, कुरान शरीफ में उफ़ वाला तनहरहुमा, माँ बाप सबसे कम अल्फाज होता है उफ़, मतलब माँ बाप को उफ़ भी नहीं कहना है। और आप आज के बच्चे तो माँ बाप को झड़प के बोलते हैं, डांट के बोलते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, और वो बहुत बदनसीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे डरे हुए हैं, उनके माँ बाप कुछ कहने से डरते हैं। ये इस बच्चों के लिए ना बहुत बदनसीबी होती है। ये आपका जो 18 से 25-30 साल के एज तक ही ऐसा होता है मेरे ख्याल से, मेरा जितना तजर्बा है। उसके बाद से तो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी दुनिया आप देख लेते तो समझदारी आ जाती है, लेकिन इसी एज में तो खुद को संभालना है। नहीं, आपके मम्मी जो है, आपकी माँ क्या आपको मतलब बिगाड़ा है कि आप हर वक्त में साथ देती है। आपको याद नहीं होगा, जब आप बच्चे होंगे एक बार आपके खांसने से उनकी पूरी रात की नींद उड़ जाती होगी, पूरी रात वो जग जग के आपको देखते होंगे कि आखिर मेरे बच्चा का क्या हाल है। अगर आजकल आपके माँ बाप थोड़ा सा रात में खांस देते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप बोलते हैं कि क्या हो रहा है घर में, मतलब सब बीमार ही रहता है, अच्छा नहीं लगता है घर में, घर से बाहर करो। अक्ल की बात है, ये अक्ल की बात है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रहा है ना, तो इसकी वजह यही है कि आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है। आपको अभी ऐसा फील होता है कि माँ मेरी है मुझसे डांट के बोलती है या मेरे खिलाफ बोलती है। देखिए, आपके पास एक ज़ख्म है, आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे उस ज़ख्म को, उस घाव को, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको चीरेगा, उस पे मलहम पट्टी करेगा,
تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت درد ہوگا. یا تو ڈاکٹر کے پاس ایک اور آپشن ہے, ڈاکٹر آپ کو اس وقت مٹھائی کھلا دے گا. تو مٹھائی کھلانے سے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر نے مجھے مٹھائی کھلایا, لیکن ان فیوچر 1 مہینہ یا 15 دن بعد وہ مٹھائی آپ کو گھاؤ کو اتنا زیادہ کر دے گا کہ کہیں ہاتھی نہ کاٹنا پڑ جائے. تو ماں باپ کی بات بھی ایسے ہی ہوتی ہے. یہ ایک سمجھیے کہ زخم کو جو ہے دوا دیتی ہے اس ٹائم, جس ٹائم آپ کو درد تو ہوتا ہے, لیکن 1-2 مہینہ بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ زخمی ختم ہو گیا, پورا درد ختم ہو گیا. تو ماں باپ سے جو ہے نا ناراضگی, یہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ دل میں رہتا ہے. آپ کو شیطان چاہے گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے بیڈ بیہیویئر کریں, کیونکہ شیطان کا تو کام ہے, اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے, اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے آپ دنیا میں سب کو خوش رکھیے, سب کو خوش رکھیے. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو خوش رکھنے کا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ حاجی صاحب سے یا مولوی صاحب سے یا عالم صاحب سے جا کے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے نا میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, تھوڑا دعا کیجئے, یہ کیجئے, وہ کیجئے. بھائی جس کے گھر میں ماں زندہ ہو اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کسی کو کہ میرے لیے دعا کیجئے. ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے, یہ پوری دنیا کو معلوم ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے ماں کو لے گیا حج کرانے, اور جب ماں سو رہی تھی تو ان کے دماغ میں آیا کہ میں نے سنا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ آج میں جنت دیکھوں گا پیروں کے نیچے. اس نے بہت خدمت کیا, ماں سو رہی تھی, بہت پیروں کو دبایا اور بہت ایسے کیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد پیروں سے چمک نکلنے لگی. تو بہت جلد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سچ میں جنت ہے ماں کے پیروں کے تلے. کچھ لڑکے ماں سے بات نہیں کرتے ہیں, 6 مہینہ سال پر بات نہیں کرتے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میں ماں سے بات نہیں کروں گا. تم بہت چوتیا ہو, تم سب سے بڑا بیوقوف احمق. جتنے بھی الفاظ نکالے جائے سب کم ہے تمہارے لیے. ماں ابھی زندہ ہے تو قدر نہیں ہے, مر جائے گی تو اس کے بعد تم کیا افسوس کر کے کیا کرو گے تم؟ نہیں, تم دنیا دیکھ نہیں رہے ہو. بہت مطلب قسمت کی بات ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری ماں زندہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی باپ کوئی ماں اپنے اولاد کے بارے میں غلط سوچ لے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تم دیکھو نا خود, کسی کے پاس 5 دن جا کے 10 دن رہ جاتے ہو تو اس کا بیہیویئر کتنا بیڈ ہو جاتا ہے. اور تمہارے ماں باپ ہے جو اپنے گھر میں رکھ کے تم کو 18 سال 20 سال پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, سب فری کا, محبت دیتے ہیں تم کو. تو اگر ان کو نفرت ہوتا تو پھر کیسے یہ سب کر لیتے ہو؟ وہ تو دھتکار کر بلگا دیتے, گھر سے بھگا دیتے, تم کو 2-4 سال میں مار کے منوا دیتے. مطلب تم کو محبت کیسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون تم کو محبت ماں باپ سے علاوہ کون زیادہ اس دنیا میں ہے جو تم سے محبت کرتا ہے؟ بتاؤ. ایک بیوی بھی ہوتی ہے نا, بیوی. تو اگر بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اچھی بیوی مل گئی, نہیں تو ایک بیوی کو جب تم ٹائم پہ خرچہ نہیں دو گے نا تو وہ بھی تم سے منہ گھما کے بات کرے گی. ایک ماں ہی ایسی ہے کہ تمہارے مال سے اس کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے, بس وہ اتنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. ان کی بات نیم کے پتا کی طرح ہوتا ہے, کڑوا, لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے اس میں. تو تمہارا نقصان ہے یہ. تم اپنی ماں سے ناراض ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ میں ناراض ہوں, وہ آ کر خود مجھ سے بولے کسی بات پہ بھی. دیکھو گھر میں ہو تو تھوڑی نہ تھوڑی بات ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. جب ایک جگہ گھر میں پلیٹ ہو, برتن ہو تو بچتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ میرے پاس ناخن ہے بہت بڑے ہیں, تو اگر ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو میں انگلی کاٹوں گا کیا یا ناخن کاٹوں گا؟ تو رشتے میں تھوڑی سی درار اگر پڑ جائے تو آپ کیا رشتہ ختم کریں گے؟ میں جتنے بھی میرے ایج کے لڑکے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ایج میں بہت زیادہ ابال آتا ہے اپنے اندر, بہت زیادہ جنون ہوتا ہے. تو اس جنون میں نا اچھے کام کرو,
ایسا کام کرو کہ 30 35 40 سال کے بعد تم کو یہ افسوس نہیں کرنا پڑے کہ میں 18 19 20 21 22 میں کیا کیا. آج چلیے میں اب لائف ختم کرتا ہوں، پھر میں بات کروں گا، پھر انشاءاللہ کل آؤں گا لائف میں انشاءاللہ، پھر میں آپ سے بات کروں گا، پھر کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. اگر میری بات اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے خوش رہیں.